پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ پروگرام کے اس حصے میں بات ہوگی کچھ اہم معاملات پر، جس میں سیاسی صورتحال بھی ہے اور معاشی صورتحال بھی ہے۔ یقیناً معاشی صورتحال ایسی ہے کہ جس کے اوپر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، اور یہ جتنی بھی کل سیاست ہو رہی ہے اس کا محور اور مرکز اس وقت ملکی معیشت ہے۔ اور نہ جانے کیوں حکومتیں آتی جاتی رہیں، لیکن کسی کی بھی توجہ ہمیں اس طرح معیشت کی بہتری کے لیے نظر نہیں آئی جو کوششیں ہونی چاہیے تھیں، جو وقت کی ضرورت تھی۔ اور لامحالہ جتنے بھی معاملات ہمارے چلائے گئے وہ قرض لے کر چلائے گئے۔ تو یہ جو آبادی کے اعتبار سے دنیا کے بڑے ممالک میں جس ملک کا شمار ہوتا ہو، اور آبادی کی جب اتنی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہو، اور ان کے لیے اگر جس طرح کے معاملات اس وقت سامنے آ رہے ہیں کہ جہاں پر بنیادی ضرورتوں سے بھی لوگ محروم ہیں یا کر دیے گئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں یہ سب کچھ ہوا کہ جہاں پر پاکستان جیسا ملک جو آج سے کچھ عرصے قبل گندم دوسرے ممالک میں بھیجا کرتا تھا، آسان کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، آج وہاں صورتحال یہ ہے کہ آٹے کی لائنوں میں لوگ لگے ہوئے ہیں اور اپنی زندگیوں سے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو ساری صورتحال ہے، اس کا سامنا ہمیں کیوں کرنا پڑا ہے، اس کے اوپر کوشش کریں گے، گفتگو کریں، اور ساتھ ہی دیگر معاملات ہیں جس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائے ہیں اس پروگرام کے حصے میں، ان کو میں خوش آمدید کہوں گا۔ علی ثاقب صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ جناب علی ثاقب صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ دوسرے ہمارے بڑے خاص مہمان معیشت کے حوالے سے جب بھی ہم پروگرام کرتے ہیں یا گفتگو کرتے ہیں، بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو انہیں ہم ضرور مدعو کرتے ہیں۔ ہمارے بڑے محترم جناب عتیق الرحمان صاحب معاشی تجزیہ کار ہیں، انہیں میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ عتیق بھائی، تھینک یو سو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ علی ثاقب صاحب، پہلے گفتگو کا آغاز آپ کے ساتھ۔ ابھی یہ جو صورتحال ہے، بہت زیادہ اختلاف آپ کو ہے، یقیناً عام انتخابات ہی یہ سمجھا جاتا ہے یا خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ اگر اس کا انعقاد ہو جائے گا تو یقیناً یہ جتنے معاملات جس کا بھی میں نے تذکرہ کیا ہے شاید یہ حل ہو جائے، لیکن ماضی قریب میں بھی اور اس سے پہلے بھی کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آئی، کوئی معاشی اصلاحات کی گئی ہو یا کوئی بہتری لائی گئی ہو۔ یقیناً اس کا ادراک ہونا چاہیے جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں جو اس وقت موجود ہیں یا اس سے پہلے جو موجود رہی ہے آپ کی جماعت۔ میں چاہوں گا ذرا اس حوالے سے گفتگو کی جائے، آپ کیا سمجھتے ہیں بحیثیت سیاسی کارکن کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے یقیناً ملک کے مفاد میں نہیں ہے، اور اگر ذمہ داری حکومت کے اوپر عائد ہوتی ہے تو یقیناً ان جماعتوں کے اوپر بھی عائد ہوتی ہے جو اس وقت حکومت کا حصہ نہیں ہے۔ فرمائیے کیا رائے رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا دیکھیں، جیسے آپ نے شروعات کری کہ ملک میں جو ہے وہ حکومتیں بدلتی گئیں، لیکن کبھی بھی جو ہے وہ درست راہ پہ پاکستان گامزن نہیں ہوا، یہ بات حقیقت ہے۔ لیکن اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان جب سے وجود میں آیا تب سے آج تک ہم اپنے جو معاشی معاملات ہیں وہ ادھار لے کے یا پھر آئی ایم ایف سے لون لے کے یا مختلف ممالک سے بھیک مانگ کے، میں تو یہ کہوں گا بلکہ شہباز شریف یہ کہہ چکے ہیں اعلانیہ کہ ہم بھیک پہ چلتے ہیں، تو بھیک مانگ کے جب ہم اپنی معیشت کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہماری اپنے فیصلے دور رہ جاتے ہیں، اور ہمیں ان فیصلوں کو ماننا پڑتا ہے جو لوگ ہمیں امداد دیتے ہیں یا جو لوگ ہمیں ڈونیشن دیتے ہیں، ان کے فیصلوں کو ماننا پڑتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات میں کروں، جیسے ایوب خان کے دور میں ہم کہتے ہیں کہ جی پہلا قرضہ جو ہے وہ ایوب خان صاحب نے لیا۔ اچھا لیا، بالکل قرضہ انہوں نے لیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے بڑی فیکٹریاں اور بڑی کراچی میں اور پاکستان میں بڑا انہوں نے کام کیا۔ اچھا بنیادی وجہ ان کو ہٹانے کی بھی یہی بنی حکومت سے کہ انہوں نے اس قرضے سے، جس سے ان کو فیکٹریاں نہیں لگانی تھی، کیونکہ قرضوں کی شرائط میں یہ شامل ہوتا ہے کہ آپ اس سے کوئی اپنی صنعت کاری نہیں بڑھا سکتے، کوئی تجارت نہیں کر سکتے ایسی جس سے آپ کو فائدہ ہو۔ تو انہوں نے جب وہ ایک اسٹیپ اٹھایا تو ان کی حکومت کو ہٹا دیا گیا، ان کے اگینسٹ جو ہے نظام مصطفیٰ کے نام سے ایک پارٹی بنائی گئی۔ تو ملک میں یہ چلتا رہا کہ جب بھی کوئی اس ملک کو صحیح طرف لے کے جانا چاہا تو اس کو ہٹا دیا گیا، اور لائے بھی وہی لوگ جو ہٹاتے ہیں۔ مزے کی بات یہی ہے کہ وہی لاتے ہیں اور وہی ہٹاتے ہیں۔ تو ملک جو ہے وہ قرض میں جکڑا ہوا ہے، اور مرضی ہماری ہے نہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنے خود مختار فیصلے نہیں کر پاتے اور ملک ترقی کی طرف نہیں جا رہا۔ بالکل ایسا ہی آپ نے صحیح کہا کہ شاید ذمہ داری انہی کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ اب یہ بڑی سخت بھی بات ہے، اب علی ثاقب صاحب نے بڑی بے باک انداز میں اس چیز کی نشاندہی کر دی، اور یقیناً یہ سوچتے ہوئے سمجھتے ہوئے یہ بات انہوں نے کہی ہے کہ لانے اور لے جانے کا جو سلسلہ ہے شاید اس کا شکاری خود رہے ہیں، جس کے نقصانات ہو رہے ہیں۔ بہرحال اس معاملات میں بہتری کس طرح آئے گی ابھی ضرور بات کریں گے۔ عتیق بھائی کی طرف جاؤں گا ذرا۔ عتیق بھائی یہ فرمائیے گا کہ معاشی اصلاحات کے حوالے سے آپ روزانہ کی بنیاد پر آرٹیکل بھی لکھ رہے ہیں، نشاندہی بھی کر رہے ہیں موضوعات کی۔ اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا
اتنا بڑا ملک آبادی کے اعتبار سے دنیا کے بڑے ممالک میں جس کا شمار ہوتا ہے، اب یہ 5ویں 6 یا 7ویں کو رہنے دیتے ہیں، یہ ان ممالک میں شامل ہے جو دنیا کی آبادی کے اعتبار سے بڑے ممالک ہیں. تو یہ فرمائیے کہ یہاں پہ جو معاشی اصطلاحات کی جاتی ہیں اور شارٹ ٹرم کے لیے کی جاتی ہیں، اس سے کیا مطلوبہ نتائج مل سکتے ہیں، یا یہ سمجھ لیجئے کہ وہ جو ایک ہماری معاشی شرح ہے بڑھنے کی، اس کو برقرار رکھا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ان حالات میں تو بڑا مشکل نظر آ رہا ہے، اور جس طرح کی حکومتیں آتی جاتی رہی ہیں یا جو سیاسی صورتحال ہے، اس سے صورتحال بہت زیادہ پیچیدہ نظر آ رہی ہے. میں چاہوں گا ذرا اس کا تجزیہ کیجیے. بہت شکریہ یاسر. بات کافی گہری ہے اور میرا جواب بھی کافی ڈیٹیل میں آپ کو آئے گا بھی. ضرور دیجیے. بات ساری ہے کہ آپ نے کہا کہ جو ملک میں معاشی اصلاحات ہوتی ہیں یا اکنامک ریفارمز آتے ہیں یا اکنامی پہ بات کی جاتی ہے یا ایڈوائزری چلتی ہے، کیا واقعی یہ ویلڈ ہے، کمپوننٹ ہے، پرسسٹنٹ ہے کہ اس سے ہماری اکنامک گروتھ ہو؟ میرا جواب اس کا نیگیٹو ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے، ہم نے اتنا پڑھا، اتنا لکھا، اتنی باتیں کی، اتنے آرٹیکلز لکھے، اتنے آپ جیسے محترموں نے ہمیں ٹی وی میں بلا کر باتیں کی ہمارے ساتھ. بات سارے نتائج یہی نکلتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اس میں ہم نے بہت زیادہ سیاست پہ بات کرنی شروع کر دی ہے اور معیشت کو جو ہے نا وہ پیچھے کر دیا. ٹھیک ہے. جب آپ پولیٹیکل کانورسیشن، پولیٹیکل نو ہاؤ، پولیٹیکل شاؤٹ، پولیٹیکل لاؤٹ پہ رہیں گے تو آپ معاف کیجئے گا اکنامک گروتھ کی بات نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. آپ نے اکنامک کی بات کرنی ہے تو پشے پس ڈالیں ساری چیزوں کو، اور اس وقت یہ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے. 3 چیزیں جو مجھے بہت تنگ کر رہی ہیں، اور وہ ان 3 چیزوں کا ذکر میں آپ کے پروگرام کے توسط سے دوبارہ کروں گا، تبارہ کروں گا. پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے جو الیکٹرک ٹیرف ہے جی، اس کا ہر روز کا بڑھنا، اس نے جہاں عام انسان کا ستیہ ناش کر کے رکھا ہوا ہے، برباد کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے. اس کے گھر کی معیشت تباہ ہو گئی ہے. وہ صرف کہ الیکٹرک کا بل دیتا ہے، اس کے بعد پھر وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں بچوں کی فیس کہاں سے دوں، گھر کا کرایہ کہاں سے لوں، گھر میں کھانا کیسے لے کر کے آؤں، اور باقی اخراجات، دوائیاں، دیگر جتنے معاملات گھر کے. تو ایک عام انسان تو بالکل پس کے رہ گیا. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ اس الیکٹرک ٹیرف کی وجہ سے ہوا، میں زور دے کے کہہ رہا ہوں. دوسری طرف میری معیشت کا یہ حال ہے کہ آپ نے دیکھا جب کووڈ تھا تو کووڈ میں ہم نے اپنی ایکسپورٹس کو گرو کیا. دنیا میں ایکسپورٹس ڈکلائننگ کی طرف تھی، ہماری ایکسپورٹس آگے کی طرف جا رہی تھی. سرج آ گیا. ہم نے وہ تمام کنٹریبیوشنز انڈیا سے لے لیے، بنگلہ دیش سے لے لیے، دوسرے ممالک سے لے لیے، اور ہم نے فیل نہیں ہونے دیا اس ملک میں کہ یہاں پہ کوئی پریشانی ہے سوائے کووڈ کے. ٹھیک ہے. کووڈ کو بھی بڑے اچھے سے، بہرحال وہ ایک الگ گفتگو ہے. تو آپ دیکھیں جب الیکٹرک کے ٹیرفز بڑھنے شروع ہوئے اور آپ نے کمپٹیشن سے اپنے آپ کو باہر کرنا شروع کر دیا، آپ ان ٹیرفوں کو لگاتے ہیں، کہیں پہ 8 روپے کی بجلی ہے، کہیں پہ 9 روپے کی بجلی ہے، کہیں پر جو ایکسپورٹ اورینٹڈ جو چیمپئنز ہیں آپ کے ساتھ مقابلے میں، جو کمپٹیشن میں کنٹریز آپ کے پاس آتے ہیں ریجن کے، میں ان کی بات کروں، میں کہیں دور نہیں جا رہا. جی. تو کیا ہو رہا ہے کہ اس سے آپ کی کمپٹیشن سے آپ باہر نکل گئے. آپ 55 روپے کی، آپ 66 روپے کی پر یونٹ بجلی چلا رہے ہیں. یار آپ کیسے پروڈیوس کرو گے، کیسے یار آپ اپنی ایکسپورٹس کو آگے بڑھاؤ گے؟ آپ اپنی ایکسپورٹس کو آگے نہیں بڑھا سکتے تو آپ اپنے ریونیوز جنریٹ نہیں کر سکتے، آپ نے فورن کرنسیز نہیں لا سکتے، آپ کی فورن ایکسچینج، آپ کے ریزروز ہمیشہ بگڑے رہیں گے. اور کیا ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری حکومتیں سبسٹینشلی اینڈ ون آفٹر دی ادر جو بھی آ رہے ہیں وہ مجبور ہیں اس بات پہ کہ وہ ایکسٹرنل ڈیٹ لیں. جو ایکسٹرنل ڈیٹ ہے وہ ملک کو قرض دار کرتا چلا جا رہا ہے. اگین میں کہوں گا کہ ایک عام آدمی کا بدحالی کا حساب کتاب، اس کا اثر اس پہ بھی پڑ رہا ہے، وہ بھی قرض داروں کے پیدا ہو رہا ہے اور بڑا ہو رہا ہے. تو وہ جو ایکسٹرنل ڈیٹ ہے آپ کا، وہ آپ کو مجروح کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے، آپ کو رسوا کر رہا ہے ساری دنیا میں، اور آپ کی ایک کوالٹی کریٹ ہو رہی ہے دنیا میں، ایک فینامنا ہے، آپ کی ایک پکچر ہے، کیریکٹرسٹک ہے جو بڑا بدبودار قسم کا سامنے آ رہا ہے. دوسری بات کیا ہے کہ گورنمنٹ دوسری بورنگ کون سی کرتی ہے؟ وہ ڈومیسٹک بورنگ کرتی ہے. وہ یہاں کے بینکوں کے پاس جتنے ڈپازٹس ہیں وہ گورنمنٹ بورو کر لیتے ہیں. حالانکہ آپ کا انٹرسٹ ریٹ، جس کی طرف میں آؤں گا، دنیا کا ہائیسٹ انٹرسٹ ریٹ ہے. اس انٹرسٹ ریٹ پہ بھی گورنمنٹ کو جو نا وارہ کھا جاتا ہے اور وہ بورنگ کر. اب اس سے کیا ہوتا ہے
کہ بینک کے سارے پیسے گورنمنٹ کے پاس چلے جاتے ہیں بورنگ میں. آپ کے پاس پیسہ رہتا نہیں بورو کرنے کے لیے. مجھے، آپ کو، ان کو، آپ کاشتکار ہیں آپ کو پیسہ چاہیے، یہ صنعت کار ہیں ان کو پیسہ چاہیے، میں بزنس مین ہوں مجھے پیسہ چاہیے. تو میں ایکسیس ٹو فائنینس کے لیے بینک کی طرف رجوع کرتا ہوں. میں ایسے نہیں ہوں میں رجوع کرتا ہوں، میں مائکرو فائنینسنگ، میں نے ٹھیلا لگانا ہے میں بینک کی طرف رجوع کرتا ہوں. تو مجھے فائنینس نہیں ملتا بینک سے. جو فائنینس نہیں ملے گا مجھے، تو میں اپنے کاروبار کو چمتکار کیسے دوں گا، میں اپنے کاروبار کو نیا کاروبار کیسے بناؤں گا، چلاؤں گا کیسے. تو کیا ہو رہا ہے کہ یہ ایکسیس ٹو بورنگ بھی ہماری تنگ کر رہی ہے. ہمیں پیسہ نہیں مل رہا بینک سے. بات پہ انسان کو تو دیکھیں، جب میں چھوٹا تھا نا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میرے بزنس میں اگر کبھی بھی کسی دن کوئی چیز، کسی کی پیمنٹ ڈیلے ہوتی تھی نا، تو میرا بینکر خاموشی سے مجھے ٹیمپرری اوور ڈرافٹ 3 دن کا دے دیتا تھا. ٹھیک ہے، لو بھائی یہ پیسہ لو، اپنی عزت خراب نہیں کرو، کاروبار چلاتے رہو، 3 دن بعد دے دینا، آپ کا تو اکاؤنٹ ہے. یہ ٹیمپرری اوور ڈرافٹ TOD تو ایک خواب بن گیا. آپ کو ایکسیس ٹو فائنینس نہیں مل رہا، ممکن ہی نہیں ہے ایک چیز. تو آپ کیا ہو گئے کہ آپ کی بجلی کے ٹیرس بڑھ کے اس نے آپ کی جہاں معیشت کا بربادہ کر دیا، ایک عام آدمی کا بربادہ کر دیا، آپ کی ایکسپورٹ کو برباد کر دیا. وہیں پر آپ کا جو دوسرا پورشن ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ قرضے میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، آپ لیتے چلے جا رہے ہیں قرضہ. اور کمرشل ریٹس پہ جو قرضہ ہم کو مل رہا ہے وہ بہت مہنگا ہے. یاسر ہم جو قرضہ اتارتے ہیں اس میں آدھا تو ہم سود دیتے ہیں، سارا انٹرسٹ پیمنٹ میں جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تیسری بات جو مجھے بہت تنگ کر رہی ہے، اور وہ ہے کہ میری معیشت کا پرخچے اڑ گئے، وہ ہے آپ کا انٹرسٹ ریٹ. آپ کا انٹرسٹ ریٹ اتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب بدھ والے دن IMF والے کیا کہہ رہے ہیں، بدھ پرسوں وہ کیا کہہ رہے ہیں، پاکستان کو ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ انفلیشن کو چیک کرے، اپنے انٹرسٹ ریٹ کو مزید بڑھائے. میں آ رہا ہوں اس طرح، بالکل آپ نے صحیح نہیں. آپ اپنے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھاتے ہیں تو آپ اپنے قرضوں کو آٹومیٹیکلی بڑھا رہے ہیں. کیا کر رہے ہو، میں یہاں تک لگا ہوا ہوں قرضوں میں. آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے ہو، دوسری طرف کا قرضہ اور بڑھ جاتا ہے. تیسری آپ کے ایکسیس ٹو فائنینس میں کاسٹ آف کریڈٹ بہت مہنگا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تیسری طرف آپ کو کیا مسئلہ پیش آ رہا ہوتا ہے، آپ کو مسئلہ یہ پیش آ رہا ہوتا ہے کہ آپ جو کچھ بھی امپورٹ کر رہے ہوتے ہو، آپ اس میں کارنر ہو رہے ہوتے ہو. جب اتنا مہنگا مال آپ لے کر آؤ گے، ڈیمریج بھی اسی حساب سے پے کرو گے، ڈیٹینشن بھی اسی حساب سے پے کرو گے، ساری چیزیں کرو گے، تو آپ اپنی اکنامی میں وہ وائبلٹی، فلیکسیبلٹی، وہ کمپلائنس کہاں سے لے کر آؤ گے؟ ممکن نہیں ہے. یہ جو آپ نے حالات کی نشاندہی کی ہے، یہ واقعتاً ان تمام چیزوں سے جڑی ہوئی ہے، اور خاص طور پہ یہ جو آپ کا انٹرسٹ ریٹ ہے، یہ جو شرح سود جس کو ہم کہتے ہیں، جیسے عتیق بھائی نے ابھی نشاندہی کی ہے. اب یہ بڑا ڈیٹیل ٹاپک ہے، میں آگے چل کے ذرا اس حوالے سے بھی بات کروں گا کہ یہ ایک اور کنڈیشن لگا دی گئی ہے کہ اگر آپ کو قرض لینا ہے تو مزید اس کے اندر اضافہ کریں، اور پھر لامحالہ اس کے جو نتائج ہیں وہ اس شکل میں ہوں گے کہ جو قرض آپ نے پہلے سے لیا ہوا ہے اس میں اندر بھی خود بخود اضافہ ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ کرنسی بھی آپ کی مزید ڈی ویلیو ہوگی، اور اگینسٹ اس کے جو امریکی ڈالر ہے مزید وہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا. یہ ساری ڈسپیرٹیز اسی وجہ سے آ رہی ہے. تو اس کو نظر ثانی کی ضرورت ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے فیصلے لیے جائیں گے. علی ثاقب صاحب تھوڑا سا واپس آتے ہیں شہر کراچی کے حوالے سے، کیونکہ آپ ایک متحرک سیاسی کارکن ہیں اور رہے بھی، حالات کا جائزہ بھی لیا. اب یہ کہ نظام کی ایک تہ کے اوپر ایک اور تہ موجود ہے جس میں ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں اور نہ جانے کیا کچھ ہے. پھر لوگوں کو یہ کہا گیا کہ ایک میئر کا اگر اور اضافہ ہو جائے گا تو شاید یہ جو سطحی مسائل ہیں جو ایک عام آدمی کے ہیں، شہر کراچی میں رہنے والے شخص کے، جس کی زندگی انتہائی مشکل ہو چکی ہے. پاکستان کے دیگر شہروں میں تو یقیناً صورتحال کافی اس سے بہتر ہوگی، لیکن یہاں بہت زیادہ میزریبل لائف ہو چکی ہے. کیا یہ جو ابھی انتخاب کا مرحلہ جو ادھورا آدھا رہ گیا بلدیاتی انتخابات کا، اگر یہ مکمل ہو جاتا ہے، آپ کے خیال میں اس سے کوئی بہتری کے امکانات موجود ہیں؟ پہلے چاہوں گا ذرا اس پہ گفتگو ہو جائے. جی اچھا، دیکھیں یہ جو بلدیات کے لیے ہم بڑے پر امید رہتے ہیں کہ جی بلدیات میں کوئی سیاسی پارٹی آ کے کرشماتی دور ہمارے لیے شروع کر دے گی. یہ امیدیں ہماری پوری تو ہوتی ہیں، لیکن اس صورت میں کہ انفراسٹرکچر میں اضافہ ہو جاتا ہے، آپ کے روڈز بن جاتے ہیں یا آپ کے پارکس کچھ عرصے کے لیے ڈیولپ ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے ہماری قوم تو ترقی نہیں کرے گی. اس سے ہمارے بجلی کے مسائل، ہمارے معاشی مسائل تو حل نہیں ہوں گے. اصل میں ہمیں انویسٹ کرنا چاہیے اپنے لوگوں پہ.
اب آپ دیکھیں ہمارا تعلیمی نظام آپ دیکھ لیں تو وہ اتنے زیادہ درجوں میں بٹا ہوا ہے کہ ہمارے بچے آپس میں کمیونیکیٹ کرنے سے قاصر ہیں. بالکل ایسا آپ کو یہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی فورن کنٹری میں جا کے دوبارہ ریوائز کرنا پڑتا ہے وہاں کا فارمولا, کیونکہ یہاں کے فارمولے اولڈ ہیں. تو ہمارے ملک میں ہم نے انویسٹ جو کیا وہ دکھانے کے لیے, شو شاہ کے لیے, روڈوں پہ اور بلڈنگوں پہ, بالکل آپ نے فیسٹیول لگا لیے, لیکن ہم نے اپنی قوم پہ انویسٹ نہیں کیا. ایک معمولی سی بات ہے کہ ہمارے گلی محلوں میں ایسے بچے ہیں جو چھوٹی موٹی ڈیوائسز بناتے ہیں. اگر آپ انہی کو سپورٹ کریں, انہی کو تھوڑی رقم دیں تو وہ ایسی ڈیوائسز بنا سکتے ہیں کہ آپ کی وہ ڈیوائسز ایکسپورٹ, موبائل اپلیکیشنز بچے ڈیزائن. ایسا نہیں ہے کہ قوم میں ٹیلنٹ موجود نہیں ہے, لیکن قوم کے بچے پہ نہ ہم سرو کرتے ہیں اور نہ سرو کرنا چاہتے ہیں. کے الیکٹرک کا جہاں تک مسئلہ ہے, بالکل انہوں نے صحیح نشاندہی کری ہے عتیق صاحب نے. کے الیکٹرک کا مسئلہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو وہ ہم سے ڈالرز میں کمانا چاہتی ہے, سب سے پہلی ڈیمانڈ تو اس کی ہے. اچھا, دوسرا یہ کہ اگر آپ اپنے لیے کوئی چیز خریدتے ہیں تو کہیں اور سے بھی تو پرائز لیتے ہیں. تو ہم نے کے الیکٹرک کو یہ کھلی چھٹی دے رکھی ہے کہ جی آپ نے بجلی بیچنی ہے, اپنے پرائسز سے بیچنی ہے, چاہیں کریں آپ. اور معذرت کے ساتھ کمیشن ورڈ تو ہماری قوم کے سیاستدانوں میں, اداروں میں جڑ سا گیا ہے, اور یہ تو حق سمجھتے ہیں لوگ کہ جی ہم نے کمیشن لینا ہے. جی بالکل ایسا. تو کے الیکٹرک سے کمیشن کے عوض یا بہت ساری اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں, اس کے عوض انہوں نے صرف کے الیکٹرک کو میدان میں کھلا چھوڑا ہے, نہ اور کسی کمپنی کو آنے دیتے ہیں. اور یہاں تک کہ اگر آپ اپنے گھر پہ بھی سولر کوئی لگائیں تو میں نے یہ سنا ہے کہ کے الیکٹرک کے علاوہ کراچی میں کوئی بجلی بیچ نہیں سکتا, یہ معاہدے میں شامل ہے. یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں سولر لگانے دیتے ہیں, ورنہ کل اگر اس کے اوپر بھی پابندی لگ گئی تو ہم تو مزید تباہی کی طرف چلے آ گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومتوں کو جو ہے وہ قومی سطح پہ سوچنا چاہیے, نہ کہ صرف انفراسٹرکچر کو مضبوط کرنے پہ, کیونکہ انفراسٹرکچر سے روڈیں تو مضبوط ہو جائیں گی, لیکن بندے کے پاس پیٹرول خریدنے کے پیسے نہیں ہے تو روڈ پہ گاڑی کیسے چلائے گا. تو آنے والی حکومت سے عمران خان کا, میں کیونکہ اس پارٹی کو ریپرزینٹ بھی کرتا ہوں, تو عمران خان سے یہ امید ہے کہ وہ ایک تبدیلی کا نعرہ لگا رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ تبدیلی کا نعرہ لگا رہا ہے کہ جی ہم پرانے نظام کو نئے نظام سے بدلیں گے, 2/3 اکثریت سے پارلیمنٹ میں نیا قانون سازی بھی کریں گے. تو یہ بہت بڑا دعویٰ ہے میرے حساب سے. اسی وجہ سے رجیم چینج بھی ہوئی, امریکہ سرکار کو یہ ناپسند ہے بات, لیکن رجیم چینج بھی ہوئی. لیکن اب جو انٹرنیشنلی معاملات طے ہو رہے ہیں اس میں سب سے بڑی جو موو میں نے دیکھی کل, وہ بلاول بھٹو کی, انہوں نے جو انڈیا میں وزٹ کیا ہے اور دوسرے ممالک کے وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان اس بلاک سے نکل کے اپنے بلاک کی طرف واپس آ رہا ہے. یہ ایک بہت بڑا قدم ہے, حالانکہ نیوز چینل پہ میں نے بالکل یہ بہت بڑا قدم ہے, یہ بڑا وائس تھاٹ بھی ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ دو کہ آپ کی پولیٹیکل ایفیلیشن ہے ایسی جماعت سے جو اس کی مخالفت کرتی ہے, لیکن میں خدا کا شکر ہے کہ ایسے لوگ موجود ہیں جو چیزوں کو ریئلائز کر رہے ہیں کہ جو چیز آپ کے ملک کے مفاد میں ہے کم از کم آپ اس کو ضرور دیکھیں. سیاسی مخالفت اپنی جگہ ہے, وہ چلتی رہتی, سیاست ہوتی رہے گی, لیکن ملک سب سے پہلے ہے. اور اگر کوئی چیز ہماری ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہے یا اگر کوئی ہوئی ہے تو اس کا کریڈٹ ہمیں چاہے جس کو, ہمارے کلچر میں یہ چیز شامل بھی نہیں ہے, ہم اس چیز کو ایکسیپٹ بھی نہیں کرتے کہ اگر کوئی دوسرا اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو ایکنالج کریں. ویری گڈ علی ثاقب صاحب. عتیق بھائی, میں کہاں سے شروع کروں؟ ایک تو نشاندہی آپ نے کر دی کہ جو ہمارا سب سے بڑا جو کور ایشو ہے نا وہ یہ ایک اس کا ہے, انٹرسٹ ریٹ کا ہے, جس کو ہم نہیں کنٹرول کر پا رہا, انفلیشن بڑھنے سے ہم روک نہیں پاتے. دوسرا یہ کہ میں جب اکنامک بیسک تھیوریز کو دیکھتا ہوں تو تمام چیزیں شروع ہوتی ہیں آپ کے سینسس سے. جیسے میں نے ابھی کچھ دیر پہلے گفتگو کی کہ ہماری آبادی کتنی ہے. میں ابھی کوئی بات وثوق سے نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں جس شہر میں رہتا ہوں مجھے اس کی آبادی کا علم نہیں ہے. تو میں اپنے پاس سے چاہے جو بھی اعداد و شمار پیش کروں, لیکن سرکار کے پاس سے جو اعداد و شمار ہیں اس سے یہ اکثر مختلف ہیں. اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب ہمارے پاس ہماری جو پوری پاپولیشن ہے اس کا سینسس ہی صحیح نہیں ہوگا, میں اپنے مسائل کو کیسے حل کروں گا؟ میں آپ چھوڑ دیجئے, میں جب پر کیپٹا اپنی انکم کو کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں یا دیگر میں نمبرز کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہوں, میرے پاس تو جو بیس لائن ہے اس میں پاپولیشن پہ نمبر ہی صحیح نہیں ہے. میں کیسے چیزوں کو صحیح کیلکولیٹ کر سکتا ہوں؟ ذرا یہ تو بتائیے. ویری رائٹلی سیڈ, دس از ویری پیتھیٹک. ہمیں صحیح سینسس کی طرف جانا ہے, صحیح نمبرز نکالنے, لیکن یہ بات تو بہت اچھی ڈیمانڈ بھی آ رہی ہے اور اس کو ہم کو انڈورس بھی کرنا چاہیے. بات ساری یہ ہے کہ آپ اگر اس کی ڈیپتھ پہ جائیں اور غور کریں تو جو بھی چیز آپ دیکھیں گے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ انسسٹمیٹیکلی آپ کی پاپولیشن بڑھتی چلی جائے. ایبسلیوٹلی. ٹھیک ہے, کوئی نظام نہیں ہے, کوئی کنٹرول نہیں ہے کہ ہمیں اتنا اٹینڈ کرنا ہے جی, یا اتنے پہ ہمیں واپس آنا ہے, اس کے بعد ہمیں اور پاپولیشن پہ نہیں لگی. ہر کنٹری کی ایک پلاننگ ہوتی ہے, ہر کنٹری کا ایک انداز ہوتا ہے, ہر کنٹری کی ایک فیوچر فارمیشنز ہوتی ہیں. ہمارے پاس پاپولیشن میں کوئی فارمیشن ہی نہیں ہے, بے تکی آبادی بڑھتی چل رہی ہے. اچھا, اس سے کیا ہو رہا ہے
اس سے سب سے بڑا نقصان جو ہو رہا ہے نا وہ آپ کی فوڈ سیکیورٹی کا ہو رہا ہے. میں پھر واپس آؤں گا اس بات کی طرف یہ کہنے کے لیے کہ آپ کی پاپولیشن تو بڑھتی چلی جا رہی ہے لیکن آپ کا جو ایگریکلچر پروڈیوس ہے نا وہ ریڈیوس ہوتا چلا جا رہا ہے. ہم کیا ہو گیا, ہم ایک ایسا ملک تھے جو لیڈنگ کنٹری ان دی ایگریکلچر پروڈیوس تھے ماضی میں. بالکل ایسے ہی ٹھیک ہے نا, بے شک یہ پیدا نہیں ہوئے ہوں لیکن آپ بھی پیدا نہ ہوئے اس وقت, لیکن ہم نے وہ زمانے دیکھے جب ویٹ یہاں سے جاتا تھا, رائس تو ابھی بھی جا رہا ہے الحمدللہ, جاتا رہے گا, کاٹن ہم بھیجتے تھے, پتہ نہیں یو جسٹ نیم اٹ, ہم جو کچھ پیدا کرتے تھے ہم دوسرے لوگوں کو دیتے تھے اور وافر دیتے تھے, ٹرک بھر بھر کے دیتے تھے, جہاز بھر بھر کے دیتے تھے. آج کیا ہو رہا ہے کہ میں نے 7 سے 8 بلین ڈالر کا تو ایگریکلچر پروڈیوس بھی امپورٹ کر لیا, دالیں میں نے منگا لی, پھل سبزی تک منگوا بس رہے ہیں, ہر چیز منگا لی, آلو پیاز سبزی تب ترکاری ہر چیز منگا لی. مطلب کیا نام لے ہم ان کے, ہو رہا کہ یہ کتنا بڑا المیہ ہے. ہونا یہ چاہیے کہ گورنمنٹ کو فارمرز پر دھیان دینا چاہیے اگر وہ چاہتے ہیں اکنامک گروتھ آف پاکستان. ان کو کیا چاہیے کہ میکینزم پہ لے کے جانا چاہیے, ماڈرن ٹیکنیکس دینے چاہیے, پیسہ دینا چاہیے, الیکٹرک کے ٹیرف کم کر دینے چاہیے جہاں ٹیوب ویل سے کھیتوں کو پانی جا رہا ہے. ہمارے پڑوسی ملک نے 0 ریٹڈ کر دیا, بھائی 12 گھنٹے پانی ڈالو کوئی بجلی کا بل نہیں آئے گا. تم یہاں کیا ہو رہا ہے, 50 روپے 60 روپے سالہ دے رہا ہے. کیا ہو رہا ہے, یہ عقل میں نہیں آ رہا کہ وہ کھیتوں کو پانی نہیں دے گا تو کھیت کھلیان چلیں گے کیسے. اور وہ جو ہاؤسنگ اسکیمز بن رہی ہیں ان زمینوں پہ اس کا کیا کریں, اس کا ذکر بھی میں آپ سے کر دیتا ہوں. تو پہلی بات ساری ہے کہ ہمیں اپنی ایگریکلچر پروڈیوس کو آگے بڑھانا ہے, اور ایگریکلچر پروڈیوس کو آگے بڑھانے کے لیے اچھا سیڈ بھی چاہیے, اس کو کھاد بھی چاہیے. آپ 800 روپے کی ایک بوری یوریا کی بنتی ہے, اگر آپ کیلکولیشن کرو اس کو 4000 روپے میں ملتی ہے. کیا ہو رہا ہے, یہ ہم ملک کے مفاد میں کام کر رہے ہیں. یہ تمام چیزوں کو غور کرنا ہے. ایگریکلچر پروڈیوس کو ہمیں ہر حالت میں ایک طرف بڑھا دینا ہے, اور اس ایگریکلچر پروڈیوس کو بڑھانے میں الیکٹرک کا ایک بہت کلیدی کردار ہے. اب وہ اس کا ٹیوب ویل ہے جو پانی ایریگیشن کے لیے وہ استعمال کر رہا ہوتا ہے, اس کا ٹیرف کو ریڈیوس کرو, میں نہیں کہتا زیرو کرو. کیسے کریں گے, ٹھیک ہے. اب آپ کا ایک پوائنٹ آ گیا جو آپ نے بڑا کہا. ہم کر رہے کیا ہیں کہ ہم پورے کے پورے اپنی ان جگہوں پہ جہاں جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں ہم اپنے ایگریکلچر لینڈز کو ختم کر کے اس کو اربنائزیشن پہ کنورٹ کر رہے ہیں. ہم سوسائٹیز بنا رہے ہیں. دیکھیے سیٹلائٹ ٹاؤنز بنانا بہت اچھی بات ہے. لاہور میں ہمارے ملتان روڈ پہ بے پناہ سیٹلائٹ ٹاؤنز بنے, لوگوں کو گھر مل گئے اور لوگ سکون سے اپنے اپنے ٹاؤنوں میں رہتے ہیں. سیکیورٹی بھی ہے ان کو, ان کی مسجد بھی ہے, ان کا قبرستان بھی ہے, ان کا بازار بھی, سب ان کے سیٹلائٹ ٹاؤن, اور سینکڑوں ایک نہیں. ہمیں کیا ہو گیا, ہم نے سیٹلائٹ ٹاؤنز ہی نہیں بنایا, ہم تو صرف کوآپریٹو سوسائٹیز پہ کوآپریٹو سوسائٹیز بناتے چلے جا رہے ہیں, اور ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم اپنے ایگریکلچر لینڈس کو بتاؤ, پھر ہم کہتے ہیں کہ میں اپنی ایگریکلچر کی تمنا ہے کہ ہم اپنی ایگریکلچر فارچونز پہ واپس آ جائیں. ہم واپس نہیں آ سکتے جب تک ہم یہ حماقتیں کرتے رہیں گے. پیسہ از ناٹ ایوری تھنگ. ہم نے یہ سوچ لیا کہ پیسہ جیسے بھی آئے, کسی طرح سے بھی آئے, بس ہمیں پیسہ آنا چاہیے. میں کسی طرح سب سے زیادہ بڑا بادشاہ نظر آؤں, سب سے زیادہ امیر نظر آؤں, سب سے بڑی گاڑی میرے پاس ہو, سب سے اچھا گھر میرے پاس, سب سے اچھی پرفیوم میں لگا رہا ہوں, امپورٹڈ پرفیومز میرے پر آ رہے. یہ ساری چیزیں سولوشن نہیں ہے. ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. من حیث القوم ہر انسان کو بدلنا پڑے گا. ایک ریولوشنری سوچ لانی پڑے گی کہ یہ ملک ہے, یہ قوم ہے, اس کے لوگ ہیں تو ہم ہیں, ورنہ ہم اکیلے اپنے بین بجاتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. بہت مشکل ہے ہمارا پھر اکیلے بین بجاتے ہوئے نظر آنا. پوری قوم کو ایک صورتحال میں, ایک ماحول میں لانا پڑے گا, ورنہ چیزیں ڈیفیکلٹ ہوتی چلی جائیں گی. ایک بات یاسر آپ سے وقت لے رہا ہوں کہ اگر قوم کی ڈیولپمنٹ کرنی ہے تو جہاں میں ایک بات کہتا ہوں کہ ایگریکلچر پروڈیوس پہ دھیان دو, اپنی ایگریکلچر پروڈیوس کو بڑھاؤ, وہاں ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے مینوفیکچرنگ کو, اگر آپ وقت دیں گے تو میں اس کی تفصیل بھی بتاؤں گا کہ ہمیں اپنے مینوفیکچرنگ کو بھی پروموٹ کرنا ہے, پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی, اس کے اوپر گفتگو جاری رکھتے ہیں. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک مختصر سی بریک ہے, بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے معاشی معاملات کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. معزز مہمان تشریف فرمائے عتیق الرحمان صاحب, علی ثاقب بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے. علی ثاقب, وقت کیونکہ کم ہے, معاملات کی نشاندہی ہم نے کر دی. ایک سینسس کا مسئلہ ابھی جس کے اوپر بات ہو رہی تھی, میں چاہوں گا ذرا اپنی پارٹی کے حوالے سے, کیونکہ ابھی گزشتہ دنوں احتجاج بھی اس کے حوالے سے ہوا ہے, اور کیا اس کا نتیجہ نکلے گا کہ واقعی مؤثر احتجاج ہوگا, یا احتجاج برائے احتجاج جیسے سب کر رہے ہیں, ایک اور احتجاج ہو جائے گا اور پھر اس کو
سائڈ لائن کر دیا جائے گا. کیا سوچ رکھتے ہیں؟ میں چاہوں گا ذرا اس حوالے سے بات کیجیے. اصل میں دیکھیں سینسس جو بھی ہوئے نا, میں تو کم سے کم اس سے مطمئن ہوں, متفق ہوں کہ جو بھی مردم شماری ہوئی ہے وہ ٹھیک کی گئی ہے, لیکن غیر مقامی افراد کی. مطلب دیکھیں جو بھی مردم شماری ہوئی ہے اس میں انہوں نے جتنی بھی تعداد بتائی ہے یہ بالکل لوگ درست ہیں, لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کا تعلق کراچی سے نہیں ہے, یہ کراچی میں آ کے کام کر رہے ہیں. ہاں البتہ کراچی کو پہلے بھی اگنور کرتے رہے ہیں اور آج بھی انہوں نے اگنور کرتے ہوئے کراچی کی جو حقیقی آبادی ہے اس کو انہوں نے ختم کر دیا. اچھا دوسرا کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کراچی میں جتنی بھی کنسٹرکشنز ہو رہی ہیں وہ تقریباً ان لیگل ہیں, جس میں آپ کی عمارتیں بھی بن رہی ہیں, ایکسٹرا فلورز بھی ڈل رہے ہیں. تو جب یہ ساری چیزیں ان لیگل ہو جاتی ہیں تو پھر آپ کوئی مناسب ڈیٹا نکالنے کے قابل بھی نہیں رہتے. تو حکومت کی یہ سب سے بڑی نااہلی رہی ہے کہ اس نے ڈیٹا نہ نکالا. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے پاس کاؤنٹنگ ہے ہی نہیں کہ ان کا لیگل کیا ہے اور ان لیگل کیا ہے. اچھا دوسرا یہ کہ اگر آپ گندم کی یا ہمارے لوکل کاشتکار کی بات کریں تو اس میں حکومتی سرپرستی بہت ضروری ہے. اب دیکھیں پاکستان میں جہاں پر میں دیکھتا ہوں تو یہاں پر جتنی بھی زمینداری ہے یا جتنے بھی بڑا کام ہے کاشتکاری کا وہ اعلیٰ زمینداروں کا ہے, جن کے ہزاروں ایکڑوں میں فارم ہے یا بہت بڑا ایگریکلچر لینڈ ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ وہ ابھی سے ان کے پاس ہے, مطلب کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ انگریزوں کی دی ہوئی جائیدادیں بھی موجود ہیں لوگوں کے پاس آج بھی. تو پاکستان میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ایگریکلچر کا پیچھے رہ جانے کا وہ لینڈ ریفارم ہے. جی پاکستان میں کبھی لینڈ ریفارم کی طرف کسی نے گفتگو ہی نہیں کی. انڈیا میں انہوں نے 47 کے بعد 48 میں سب سے پہلا کام اپنا لے آئے تھے, لینڈ ریفارم بل لے آئے تھے, لیکن اس کے اوپر عمل درآمد نہیں. اچھا یہاں پر عمل درآمد اس لیے نہیں ہوا کیونکہ آپ کی پارلیمنٹ میں یا جتنے بھی آپ کے بڑے اقتدار کے راستے ہیں اس پہ وہی سرمایہ دار وہی جاگیردار بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنے خلاف تو کوئی قانون سازی ہونے نہیں دیں گے. اچھا دوسرا کہ اگر سرکاری زمین پہ یا ویسے ہی کسی نے اپنی چھوٹی موٹی زمین پہ کام بھی کر لیا تو اس کو یوریا نے مار دیا, اس کو آپ کے جو امپورٹڈ بیج ہیں اس نے مار دیا. اب وہ جب وہ بیج کی کاسٹ ادا کرتا ہے, یوریا کی کاسٹ ادا کرتا ہے, دوائیوں کی کاسٹ ادا کرتا ہے, تو اس کے بعد آخر میں اس کے بعد میرے خیال ہے 5% بچتا ہے, اور اس 5% میں وہ اپنے نہ گھر کو چلا سکتا ہے نہ اپنی ملک کو. پھر آپ اسی طرح مرغیوں کی فیڈ لے لیں, آج کل مرغیوں کی فیڈ کا ایک بہت بڑا ایشو آیا ہوا ہے. کہنے والے کہتے ہیں کہ جی مرغی کو اگر ہم 5,000 کی فیڈ کھلاتے ہیں تو وہ 6,500 کے انڈے دے پاتی ہے, یعنی کہ 5,000 روپے فیڈ والوں کا اور 1,500 روپے جس محنت کری اس کا. تو محنت کرنے والے کے ہاتھ میں کوئی نہیں آتا. امریکہ کی بات کریں, امریکہ سیڈز کا بینز کا سب سے بڑا ملک ہے, اور میں اکثر ٹی وی شوز میں سنتا رہتا ہوں کہ امریکہ نے اتنی گندم سمندر میں بہا دی تاکہ اس کا ریٹ اسٹیبل رہے. اب واللہ عالم یہ سنی سنائی باتیں, ویسے حقیقت تو یہی لگتی ہے. تو امریکہ نے ایک گندم کے اوپر اپنی خاص اجارہ داری قائم کر کے رکھی ہوئی ہے, اور وہ گندم کا پرائز جو ہے وہ نیچے نہیں آنے دیتا, اس میں امریکہ شامل ہے. اچھا پاکستان کیونکہ پوری دنیا میں مشکل سہنے والوں میں 4تھے نمبر پہ ہے, تو اس لیے ہم عادی ہو چکے ہیں ان ساری زیادتیوں کے, اور ہم ان زیادتیوں کے خلاف کچھ بولتے ہی نہیں ہیں. اچھا بولنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم بولنا نہیں جانتے, بولنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم بولتے بھی ہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پر بولنے والوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. اب تو میں بڑے بڑے سینیٹرز اور پارلیمنٹیرینز کو دیکھتا ہوں کہ ان کے ساتھ بھی جو ہے نا بڑا ایک مطلب جیسا ہم یہاں پر لوکل دہشت گردوں کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہیں کرتے, ایسا سلوک ہو رہا ہے. تو یہاں پر بولنے کی ایک بڑی پابندی ہے جس کی وجہ سے قوم جو ہے وہ پیچھے رہ گئی ہے. باقی رہی دیکھیں مارکیٹ سروے اور ڈیٹا, تو مارکیٹ سروے جو ہے وہ اکنامیکل لوگوں کو کرنا ہے جنہوں نے اکنامکس کی سمجھ ہے. اچھا ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ سیاسی پارٹیوں میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اکنامکس میں کام کر رہے ہوتے ہیں وہ صرف ایک جذباتی تقریر کرنا جانتے ہیں, وہ اکنامکس کے بارے میں نہیں جانتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عتیق صاحب جیسے ماہرین کا جو ہے وہ سیاسی پارٹیوں سے رابطے میں ہونا, مطلب سیاسی پارٹیوں کو خود ان سے رابطہ کرنا چاہیے, ان سے مشورہ کرنا چاہیے. اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, اگر آپ کو ایک کام نہیں آتا تو آپ کسی سے مشورہ کر لیں, بہت اچھی بات ہے. بہرحال یہاں پر نیتوں کے بھی بہت سارے معاملات ہیں, لوگوں اپنی جو نیت لے کے سیاست میں آتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ہم جو ہے نا کئی کاموں کو کرنے سے رہ جاتے ہیں. بہت اچھا. ایک دفعہ پھر علی صاحب نے بڑا بلنٹلی اور بڑا صاف انداز میں نشاندہی کیا. ویری ہیپی کہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں, خاص طور پہ اب علی ثاقب جیسے لوگ ہیں, ہمیں تعریف کرنی ہوگی کہ ان معاملات کو سمجھتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے یہ فیصلے آپ کو لینے, اور اللہ کرے یہ جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کی ان کو یہ بات سمجھ میں آئے. عتیق بھائی اب جیسے بات ہو رہی تھی کہ آپ کے پاس ایک نمبر صحیح ہونا چاہیے, اور پوری دنیا میں ڈاٹا کی جنگ اس وقت ہے کہ ڈاٹا آپ کے پاس ہے, ہم بہت ساری چیزوں کو کمپائل کر سکتے ہیں, لیکن ہماری کوئی ول نظر نہیں آتی. کیا پاکستان جیسے بڑے ملک کو اسی طرح چلایا جا سکتا ہے؟ اور اگین آپ تو اس کے اوپر لکھتے آئے کہ پالیسیز کو پہلے ہمیں بیٹھ کے یہ ڈیفائن کرنا ہوگا کہ ہے کیا. پاکستان جیسا ملک ہے شارٹ ٹرم پالیسی کے اوپر چل سکتا ہے؟ ویری اسٹریٹ. جی دیکھیے کنسنسس آف اوپینین ہونا بہت ضروری ہے, اور اس میں سینرجیز ہونی ضروری. سینرجیز دیکھیے ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ
مکالمے کو ختم نہ کریں, بالکل ٹھیک ہے, بیٹھ کے بات کریں. میں اور آپ بات ہی کر رہے ہیں نا, ٹی وی پروگرام کر رہے ہیں, ہم مکالمہ کر رہے ہیں, ہم کوئی اچھی بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم لوگوں کو کوئی بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. مکالمہ ہماری زندگیوں سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. ہم ایک دوسرے کو گالی بکتے ہیں, گھور کے دیکھتے ہیں, ناراض ہوتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, گلے لگاتے ہیں, لیکن مکالمہ نہیں کرتے. مکالمہ کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ اس میں جب تک ہم بیٹھ کر کے اس بات کو طے نہیں کریں گے کہ ہمیں مکالمہ کرنا ہے کس چیز کا, ہمیں اکنامک چارٹر کا مقابلہ کرنا ہے, مکالمہ کرنا ہے. مقابلہ اس لیے ضروری ہے, ہمیں ڈسکشن اس لیے کرنا ضروری ہے کہ ہمیں ڈیٹاز پروڈیوس کرنا ہے, ہمیں ریسرچ پہ جانا ہے. ریسرچ پہ جانے کے لیے, ڈیٹا پروڈیوس کرنے کے لیے ہمیں ریسورسز چاہیے. وہ ریسورسز ہم تبھی پول کر سکتے ہیں, ایک غریب مسکین پاکستان جیسا لو انکم گروپ ملک وہ تبھی پیدا کر سکتا ہے یہ ساری چیزیں جب ہم بیٹھ کے آپس میں ڈسکشن کریں اور اس بات کا اوپینین کریٹ کریں کہ ہمیں ایک مکالمہ اس بات کا کیا ہے کہ اب ہمیں بیٹھ کے وہ ذرائع پیدا کریں کہ ہمیں ڈیٹاز پروڈیوس کریں. ہماری جو آئی ٹی فرمز ہیں یا فنٹیکس ہیں یا جو بھی ڈیجیٹلائزیشن پہ کام ہو رہا ہے, معاف کیجیے گا کہیں کہیں میں اس بات کو بھی محسوس کر رہا ہوں کیونکہ میرا بڑا گہرا تعلق فائنینشیل اینالسٹ سے ہے اور بینکنگ سے تعلق بھی ہوتا ہے. تو میں اس میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے پاس, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ صرف عام سطح کا ڈیٹا مس نہیں ہے بلکہ وہ جو پروفیشنل ڈیٹا جس کی ضرورت ہے مجھے وہ بھی مسنگ ہے. آپ مائکرو فائنینسنگ پہ جاتے ہیں, مجھے معاف کریں میں گھوم پھر کے اسی بات پہ آتا ہوں, آپ 36% پہ مائکرو فائنینسنگ کر رہے ہو یار, آپ کیا کر رہے ہو یار. ایک ٹھیلے والا 36% کا سود آپ کو ادا کر کے اپنے ٹھیلے کے لیے قرض لے رہا ہے, میرے کو باتھ روم بنا رہا ہے, میں مائکرو فائنینسنگ پہ جا رہا ہوں. یار یاسر آپ نے تو اتنے پروگرام کیے مائکرو فائنینسنگ پہ ایک زمانے میں میرے ساتھ اور ایس ایم ایز پہ, ہم کہاں کھڑے ہیں. یہ ایس ایم ای فائنینسنگ کی بات, اتنی پیاری بات ابھی کی انہوں نے, کاٹیج انڈسٹری پہ انہوں نے بات کری کہ چھوٹے چھوٹے کمپوننٹس بناتے ہیں گھر میں. دیکھو بات یہ ہے کہ ہم رو رہے ہیں, گا رہے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹس بڑھ جائے, ہم بھول گئے ایک بات کو کہ دنیا کے ان ممالک کی طرف دیکھیں جس میں ویتنام آج ون آف دا لیڈنگ کنٹری ان دا ورلڈ آف دا ایکسپورٹ, بلینز کی ایکسپورٹ ہے, اس نے اپنی کاٹیج انڈسٹری سے اپنی ایکسپورٹ کو شروع کیا. نہیں بھولنا چاہیے, تھائی لینڈ, انڈونیشیا, کشتیوں میں جو مارکیٹیں بنی ہوئی ہیں وہ کاٹیج انڈسٹری سے شروع ہوئی ہیں. انڈونیشیا آپ نے بڑا اچھا ایگزامپل. تو یہ تو میں دور کی یورپ امریکہ کی مثالیں نہیں لے رہا, پیراگوئے یوروگوئے کی طرف نہیں جا رہا, میں تو اپنے ریجن کی مثالیں دے رہا ہوں, فار ایسٹ ایشیا کی مثالیں دے رہا ہوں. بھائی دیکھو ہمارے ملک کی کاٹیج انڈسٹری بڑی ریچ ہے. کورنگی ٹاؤن کی کاٹیج انڈسٹری کو دیکھو, آپ پاگل ہو جاؤ گے کیا کیا بنا رہے ہیں وہ, کیا کپڑوں میں کر رہے ہیں, کس طرح کر رہے ہیں. پھر آ جائیں, میں اور آپ سندھ صوبے کے لوگ ہیں, ہمیں فخر ہے اپنے صوبے پہ, وی آر سندھیز, وی آر پراؤڈ آف آور پروونس. ہمارے پاس پاکستان میں یا کہیں ملک سے باہر جب ہم جاتے ہیں تو ہم اپنی اس ثقافت کو ٹوپی پہناتے ہیں, اجرک دیتے ہیں. یار کاٹیج انڈسٹری ہے یہ, ان کو انکریج کرو, ان کو فائنینس کرو, ان کو ایکسیس ٹو فائنینس دو, ان کو گرو کرو, ان کو شیڈز فراہم کرو, ان کو الیکٹرسٹی کے ٹیرف کم کرو. یہ آپ کی کاٹیج انڈسٹری کو فلورش کر دیں گے. اور ساری دنیا میں آپ کی ایک ایگزامپل دیا صرف میں نے, آپ سرائکی بیلٹ کی لے لیں, ان کے پاس کاٹیج انڈسٹری دیکھیں آپ کیسی زبردست ہے. ہمارے پنجاب کی, ملتان کی لے لیں, مطلب یو جسٹ نیم اٹ. نہیں عتیق بھائی یہ بتائیے, پہاڑوں پہ چلے جائیں, گلگت بلتستان کی لے لیں یار, آپ ہمارے اس کو ٹیکنالوجی کا کیا کریں گے. اب بچہ آج پوری دنیا میں گھر میں بیٹھ کے موبائل اپلیکیشنز ڈیزائن کر رہا ہے اور اس کی جو ورتھ ہے وہ بلینز اور بلین ڈالرز تک پہنچ چکی ہے جو موبائل کے اندر آپ اپلیکیشن یوز کرتے ہیں. اب میں اگر کمپیوٹر کا کوئی پارٹ یا اگر جس سے میں ڈیزائن کرتا ہوں وہ لینے گیجٹ جاؤں گا, میں اگر 50,000 کی چیز پہ 1,00,000 روپے ٹیکس دوں گا تو آپ بتائیے میں اپنی آئی ٹی ایکسپورٹس کو کیسے بوسٹ کروں گا. یہ بچے مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ موبائل کے اوپر آپ 1,50,000 روپے ٹیکس لے رہے ہیں, یہ جو آپ سمجھتے ہیں لگژری ہے, پہلے آپ یہ تو طے کر لیں کہ یہ لگژری ہے بھی ہے نہیں ہے, ایسنشل ہے کہ نہیں ہے, نان ایسنشل تو نہیں. آپ نے تو پہلے تو اس چیز کو ڈیفائن ہی نہیں کیا. اسی لیے میں اپنے پروگرامس میں آج کل کہہ رہا ہوں کہ آپ کو سخت ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ اپنے ٹیرفس کو اور نان ٹیرف بیریئرس کو جو ہے نا ذرا دوبارہ سے دیکھیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں. آپ کو اپنے ٹیکسز کو سمپلیفائی کرنا ہے, صرف اپنے ریونیو کے ٹارگٹ پورے کرنے کے لیے بزنس مین کو بکرا بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو ٹیکس دے رہا ہے جس نے سبق یاد کیا آپ اسی کی چھٹی بند کیے جا رہے ہیں. یار اس کو انکریج کرو, اس کو کارڈ دو, اس کو اسٹیکر دو کہ وہ ٹیکس دیتا ہے, اس کی عزت کرو. پھر آ جاتے ہیں ہم کاٹیج انڈسٹری کی طرف. تو کاٹیج انڈسٹری ایک ایسی انڈسٹری آپ کی جو 10 سے 20 بلین ڈالرز آپ کو اینول نکال کے دے سکتی ہے. آپ اس کے اوپر دھیان تو دو, اس پہ دھیان تو دو. میں پھر آواز
کہتا ہوں آپ کے پروگرام کی توسط سے پلیز کاٹیج انڈسٹری کی طرف دھیان دیں, اس کو جس چیز کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پرووائڈ کریں. آپ کو ایکسپورٹ سیکھنے کی دنیا میں ضرورت نہیں ہوگی, آپ کے خود فلیگ کیریئرز آپ کے گھروں سے نکل کے ساری دنیا میں جائیں گے. 5% کے اوپر تھا. میں اور عتیق بھائی اس وقت پروگرام کرتے تھے کہ جب کاسٹ آف بورنگ ہماری, جب انٹرسٹ ریٹ ہمارا 5% پہ تھا, تو ہم یہ کہتے تھے کہ یہ وائبل نہیں ہے, اس کے اندر ہم نہیں ایکسپینڈ کر سکتے. اور آج ہم کیا بات کریں, میرے پاس اب کچھ کہنے کے لیے نہیں. علی ثاقب جی. اچھا سر, بالکل صحیح کہا آپ نے کہ اگر ہم لوگوں کو جو ہے نا کاٹیج انڈسٹری کے اوپر سپورٹ کریں تو ہمیں ریٹرن مل سکتا ہے. اچھا دیکھیں, ایسا نہیں ہے کہ آپ سہولت مطلب دیں تو ہی نکل جاتے ہیں. جو اچھے لوگ ہوتے ہیں, جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں, وہ کسی نہ کسی طرح آگے بڑھ ہی جاتے ہیں. اچھا, ایلن مسک نے ابھی ایک پاکستانی نژاد بندے کو جو ہے وہ اپنے پاس اپوائنٹ کر لیا جس نے کوئی ہائبرڈ بیٹری انوینٹ کری. اچھا دیکھیں, ہمارا نوجوان باہر جانے کو کیوں پریفر کرتا ہے, یہ بڑی ایک خاص وجہ ہے. اگر آپ کسی نوجوان کو قومی سطح پہ سپورٹ نہ کریں, اس کو کوئی پیسے نہ دیں, اس کو کوئی سہولت فراہم نہ کریں, تو وہ ایک قومی جذبہ تو نہیں رکھے گا. اچھا, وہ ایک انفرادی جذبے کے تحت جو ہے نا وہ اپنے آپ کو آگے بڑھاتا ہے, اور آگے بڑھنے کے بعد ملک سے باہر چلا جاتا ہے, اور صرف انہی لوگوں کا خیال رکھتا ہے جو اس سے رشتے میں جڑے ہوئے ہیں, شاید چاچا, ماموں یا گاؤں والے. لیکن ہمارے ملک میں قومی جذبہ ختم ہونے کی وجہ حکومتی نالائکی ہے. حکومت نے اپنے بچوں کو, اپنی قوم کے بچوں کو ایسے لاوارثوں کی طرح چھوڑا. کیا بات ہے. اب جب وہ بچہ ترقی کر جاتا ہے تو وہ پھر اپنی قوم کو بھی نہیں پوچھتا. تو ہمارے ملک میں قومی جذبہ ختم ہو چکا ہے, انفرادی سوچ بچی ہے, لوگوں کو آگے بڑھنے کا راستہ صرف زیادہ مال بنانا لگتا ہے. اچھا, ہم تو دیکھیں ایک مسلمان ملک ہے, اسلام ہمارا مذہب ہے, ہمارا آخرت پہ ایمان ہے. اب جو شخص آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اور وہ دنیا داری میں صرف مال جمع کرنے پہ لگ جائے تو اس کا مطلب وہ ایمان جھوٹا ہے. تو پورے پاکستان میں نظریہ جو ہے وہ صرف مال بنانا ہی ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہ بھی اپنی ذات کے لیے, ایسا نہیں کہ پڑوسی کے لیے. ہاں, کبھی کبھی ہمارے دل میں گلٹ ہوتا ہے, یا ہم بولتے ہیں کہ یار ہم نے اپنا زیادہ خود غرضی کر لی ہے, تو ہم جے ڈی سی کو یا اے ڈی کو امداد کے طور پہ بکرا ذبح کر دیتے ہیں. تو اس طرح یہ معاملات نہیں چلیں گے. آپ کو قومی جذبے کے تحت پوری قوم کو متحد کرنا پڑے گا, اور ایک قومی پالیسی بنانی پڑے گی. ان کی بات بالکل صحیح ہے عتیق صاحب کی, کہ کم سے کم آپ کی معاشی پالیسی اگلے 50 سال کی ہو, اور اس پہ روڈ میپ بنایا جائے کہ آج ہم یہ کریں گے, اگلے سال ہم یہ کریں گے. جو بھی حکومت آئے, جو بھی آئے, اس پہ عمل کرنا ہے, اور یہ کنسنسس کے ساتھ ہی ممکن ہوگا, جس کی ابھی عتیق بھائی نے نشاندہی کی ہے. لیکن پاکستان میں جو چند مشکل ترین کام ہے نا, اس میں سے بھی ایک کام ہے کنسنسس ڈیولپ کرنا. کسی ایک معاملے کے اوپر بیٹھ کے آپ بٹھا دیجئے کہ آپ کو کہا گیا کہ آپ بیٹھ کے کنسنسس کے ساتھ چلیں. الیکشن کی تاریخ میں پولیٹیکل تو اس کو نہیں کرنا چاہ رہا تھا, اس کے اوپر کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو پاتے. یہ ہماری انفارچونیٹ ہے. دیٹ شوز کہ ہمارے پاس وہ مائنڈ نہیں ہے, یا معاملہ فہم لوگ نہیں ہیں, ویژنری لوگ نہیں ہیں, فار سائٹڈ لوگ نہیں ہیں جو اس چیز کو طے کر سکیں کہ ہمارے ملک کا مستقبل کیا ہوگا. جب ہم اس نتیجے پر ہی نہیں پہنچ سکتے تو ملک کو چلانے کے لیے جو پالیسی ہے اس کے اوپر کیسے کنسنسس ہوگا؟ عتیق بھائی آخری جملہ کہہ دیجئے اس کے اوپر. بس یہ ابھی بڑی اچھی بات ثاقب کی, تو مجھے ہنسی آ رہی تھی ایک بات کو سن کے کہ بچے ملک سے باہر جا رہے ہیں, لاکھوں میں بچے باہر جا رہے ہیں. کیا کریں؟ میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں کہ جنت میں جانے سے زیادہ تو امریکہ جانے میں انٹرسٹڈ ہو گیا آج کا ہمارا نوجوان. اس کو جنت اتنا انسپائر نہیں کری جتنا امریکہ. بات ساری یہی ہے کہ آپ جب تک اپنے ینگ جنریشن کو پروموٹ نہیں کریں گے اور جنریشن گیپ کو آپ بڑھاتے چلے جائیں گے تو یہ چیزیں سامنے آتی رہیں گی, اور اسی طرح ہمارا نوجوان باہر جاتا جائے. ہم نے ایک بہت بڑی غلطی کی جس کا آخری میں ذکر کر دوں. وہ غلطی یہ ہے کہ ہم نے اپنے جو پوٹینشلز ہیں نا, ہم نے جو ویلیوز ہیں, اسکل کے ویلیوز جو ہے نا, ان کو ہم نے ڈسٹروائے کیا. میں مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو جیسے ماربل ہے, اتنا ماربل ہے, وہ ماربل کے تودے کاٹ کر ہم دوسرے ملکوں کو دے دیتے, وہ چیزوں کو بنا کر ہمیں بیچتے, ہم اپنے میگا اسٹورز پہ رکھ کے اس کو مہنگے داموں میں ہم خود خرید رہے ہوتے ہیں. تو کیا ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنے اسکل پوٹینشلز پہ دھیان نہیں دیا. کتابیں پڑھائی ہیں بچوں کو, صرف بکش نالج پہ نہیں دنیا چلنے والی. اب کو اپنے اسکل پوٹینشلز کو جو ہم نے مجروح کیا, برباد کیا, ڈسٹرائے کیا, اب ہمیں دھیان دینا چاہیے. یہ بہت ہو گیا کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے اسکل پوٹینشلز کو جو ہے نا اس کو ڈیولپ کرنے پر دھیان دیں. آلرائٹ عتیق بھائی, میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا. علی ثاقب کا بھی کہ وہ پروگرام میں آئے. بڑی اچھی گفتگو کی ہے. مختصر وقت کے اندر ہم نے کوشش کی کہ ان معاملات پر بات کی جائے. بہرحال یہ معاشی معاملات ایسے ہیں, جیسا بھی دونوں معزز مہمانوں نے کہا, کہ اس پر اتفاقی رائے کی ضرورت ہے, اور اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جائے. یہ تمام جتنے بھی پاکستان میں اہم ادارے ہیں, قومی ادارے ہیں, سیاسی جماعتیں ہیں, سب سے یہ گزارش ہے, یہ درخواست ہے کہ سنجیدگی کا مظاہرہ کریں. آپ کے لیے انتہائی مشکل ہوگا, لیکن یہ وقت کی ضرورت ہے. اور
دور اندیش تو ہونا پڑے گا، یہ بھی وقت کی ضرورت ہے. آپ نہ چاہتے ہوئے جن چیزوں کو اس وقت نظر انداز کر رہے ہیں آگے جا کے آپ کے لیے بہت زیادہ مشکلات لے کر آئیں گی. اور یہی کچھ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، جن مسائل کا ہمیں سامنا ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ماضی میں جو فیصلے ہم نے لیے تھے یہ اس کے اثرات ہیں جو اس وقت نظر آ رہے ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ یہ جو جتنی سیاست ہے، یہ جتنے بھی معاملات ہیں، یہ ٹرانسفر پوسٹنگ ہے، یہ مراتیں ہیں، یہ سب کچھ ہے، یہ سب اسی ملک سے. اور اگر خدا نہ کرے یہ معاملہ ہاتھ سے نکل گیا تو پھر یہ کسی کام کے لیے ساری چیزیں نہیں باقی رہ جائیں گی. اس کے بارے میں ذرا سنجیدگی کا مظاہرہ کریں. اسی بات کے ساتھ پروگرام کا اختتام کریں گے. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اسی پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دے اجازت. اللہ نے کے بعد.